یونیورسٹی میں اس مضمون کے سارے پروفیسرز غیر احمدی مسلمان ہیں جو یہ سکھاتے ہیں کہ ٹیچرز کو بچوں کو اسلامیات نیوٹرل طریقے سے پڑھانی چاہیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک جیسا نہیں ہے۔ تو مثلاً یہ تو پڑھا سکتے ہیں کہ دن میں 5 نمازیں ہیں، مگر نماز کس طریق پر صحیح ادا کرنی ہے، اس کے بارے میں جو بچے جیسے بھی کہیں وہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس صورتحال میں مجھے بطور ٹیچر کیا کرنا چاہیے، خاص طور پر اگر احمدی اور غیر احمدی بچوں کو اکٹھا پڑھانا ہو؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ارکان اسلام ہے، ارکان ایمان ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پڑھانے نا بنیادی چیزیں یہی ہے نا اسلام کی۔ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، ان کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قرآن کریم آخری کتاب ہے۔ اب جو احکام قرآن کریم نے دیے اس پہ اوپر عمل کرنا ہے۔ ہاں، قرآن کریم کی بعض مفسرین نے تفسیر کر دی مختلف طریقوں سے۔ اب اس کے لیے شیعہ ہیں یا سنی ہیں، ان کے بھی آگے فرقے ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام ابو مالک ہیں، اور اس طرح حنبل، اور یہ 4 جو ہیں مسلک ہیں، ٹھیک ہے؟ بڑے بڑے مسلک 4 ہی ہیں نا، ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک؟ جی اچھا، اب کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے، کوئی ہاتھ ہر اللہ اکبر پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، کانوں پہ لگاتا ہے، کوئی صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ اکبر کر دیا، ہاتھ باندھ دیے۔ مختلف طریقے ہیں نا نماز پڑھنے کے، یہ ہم نے دیکھنا ہے، اس پہ ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے۔ انہوں نے مختلف تشریحیں کی ہوئی ہیں، دلیلیں تو کوئی نہیں۔ امام مالک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو سزا اتنی ملی کہ ان کو وہ ہاتھ اٹھا نہیں سکتے تھے، اس لیے وہ ہاتھ نیچے رکھ کے نماز پڑھتے تھے۔ جو مالکی ہیں وہ عموماً افریقہ میں نے دیکھا ہے کہ ہاتھ نیچے رکھ کے نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ نیت نہیں باندھتے، سینے پہ یا پیٹ پہ نہیں رکھتے، اور اذان دیتے ہوئے بھی کانوں میں ہاتھ نہیں ڈالتے، یوں کھڑے ہو کے ہاتھ لٹکے ہوئے ہیں، دیوار کے ساتھ سے کھڑے ہیں، اذان دے رہے ہوتے ہیں، عجیب تماشا ہوتا ہے۔ تو ہر ایک کا اپنا اپنا یہ مسلک ہے، اس مسئلے کو ہمیں چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جو کامن چیزیں ہیں وہ یہی ہے کہ قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں، جو واضح تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ضروری ہے، اور جو واضح حدیث ہیں ان پہ ہم نے عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں عموماً بہت ساری باتیں جو ہیں وہ کامن ہیں، ان کامن پہ چلو، باقی جھگڑوں پہ مسلک پہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، کہیں ڈیبیٹ شروع ہو جائے، مسالک کو بیان کرنے کی ضرورت ہو، کون سا مسلک ٹھیک ہے، کون سا صحیح نہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ جو امام ابو حنیفہ کا ہے مسلک وہ قریب ترین ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے، اس لیے اس پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں۔ اور اگر اس میں بھی تم سمجھو کہ وہ غلطیاں ہیں تو پھر اپنا اجتہاد کرو، یا جماعت احمدیہ کے جو علماء ہیں وہ بیٹھ کے اجتہاد کر کے کوئی فیصلہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اگر آپ کا یہ سوال ہے کہ ہم نے بچوں کو پڑھاتے ہوئے کیا پڑھانا ہے، تو آپ نے صرف نماز کا طریقہ بتانا ہے کہ 5 نمازیں ہیں دن کی، اس سے پہلے باجماعت نماز کو مردوں کے لیے فرض ہے، اور 5 نمازوں میں یہ مختلف فرقوں کے یہ طریقے ہیں۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مستقل تعامل تھا، زیادہ تر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ہم نے وہ کرنا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کر کے دکھایا، اور وہ یہی تھا جو ہم جماعت احمدیہ جس کو اختیار کیے ہوئے، ٹھیک ہے؟ اس سوال کے بعد آپ کیا سوال، آپ کو کچھ سوال کا کچھ جواب ملا ہے کہ نہیں ملا، یا کچھ وضاحت کرنی ہے؟ کوئی اور تو نہیں وضاحت چاہیے؟ اگر کوئی اور سوال اٹھا ہے تو پوچھ لو، ابھی پوچھ لو۔ اچھا جی، جزاک اللہ۔ یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کہ کوئی سند نہیں ملتی کہ قرآن پاک کی تلاوت کے وقت سر پر دوپٹہ لینا چاہیے، اس لیے ہمیں بچوں کو یہ بھی نہیں سکھانا چاہیے، اس طرح کے کچھ مثالیں ہیں۔ یہ تو ضروری نہیں ہے، لیکن ایک ادب اور لحاظ یہی ہے کہ ایک اچھا ڈریس ہونا چاہیے، جی۔ ویسے تو انسان سارا دن صحابیات کام بھی کرتی تھیں اپنے گھروں میں، اور
آیتیں بھی تلاوت کرتی رہتی تھیں، لیکن ان کے بعض عربوں کے یہ بھی طریقے ہیں کہ سر پہ ایک اسکارف کی طرح کی چیز باندھ لیتی ہیں، دوپٹہ باندھ کے سر پہ تو پیچھے رکھ لیتی تھیں، وہ ہر وقت ویسے ہی سر ڈھکے رہتے تھے، ان کا رواج تھا۔ ہاں، ہر ایک ملک کی اپنی اپنی روایات بھی ہیں بعض، تو اگر ڈھانک لو سر تو اچھی بات ہے، یہ ادب اور لحاظ ہے، اور ایک آدمی کسی کام کے لیے جاتا ہے جب ہیں تو اس کے لیے پراپرلی جب ڈریس اپ ہو کے جاتا ہے تو اس کو زیادہ مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اس فنکشن کا ایک حصہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اب شادی بیاہ پہ جاتے ہیں تو بڑے گوٹے ٹپے والے جوڑے پہن کے جاتی ہیں، پھر میک اپ بھی کر لیتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن عام کالج میں جاتے ہوئے آپ نے بڑا کیجول ڈریس پہنا ہوتا ہے، ہیں جین قمیض پہن کے چلی جاتی ہیں، یا کوٹ پہنا ہوتا ہے، سر پہ حجاب ہوتا ہے، وہاں جا کے آپ کا ہوتا ہے کہ اور ڈریس ہو۔ تو اگر اپنے دنیاوی فنکشن کے لیے آپ ڈریس کرتی ہیں تو جب اللہ تعالیٰ کے کلام پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے تو وہاں کیوں نہیں پراپرلی ڈریس کیا جائے؟ نماز پڑھتے ہوئے سر کو ڈھانکنا، سینے کو ڈھانکنا یا اپنے بازوؤں کو کور کرنا، یہ حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جی بعض باتیں نہیں ہیں، اصل چیز یہ ہے دیکھنے والی کہ ٹیچرز جب ماسٹرز کر رہی ہیں یا بی ایس سی کر رہی ہیں تو وہاں ٹیچر سے یہ بحث کرنی چاہیے کہ ہمیں کیا یہ دیکھنا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعامل کیا تھا، انہوں نے کیا چیز زیادہ طور پہ کی، کیا زیادہ ثابت ہے۔ تو اس کے لیے میں یہ دیکھنا چاہیے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا یا فرمایا اور اپنے سامنے ان لوگوں کو کروایا، وہ تعامل ہے ہمارا، اس طرح ہی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ باقی چھوٹے چھوٹے فقہی مسائل جو مسئلوں میں پڑھنے کی ضرورت کوئی نہیں، یہ تو بحث کی علیحدہ بحثیں ہیں۔ ہاں یہ بتا دیں ایک اسکول یہ نظریہ یہ ہے، ایک نظریہ یہ ہے، ایک نظریہ یہ ہے، لیکن بنیاد ایک ہے کہ اللہ ایک ہے، رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور قرآن آخری کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد باقی جو جزیات اور تفسیریں ہیں، اس کی تفصیلیں ہیں، وہ کیا ہیں، وہ بعض علماء نے اپنے اپنے مسالک کے مطابق بیان کی ہیں، اپنی اپنی سمجھ کے مطابق، اور جس کو جس طرح سمجھ آئی اس نے اس کو سمجھ لیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اصل چیز یہی ہے کہ ایک خدا بات پہ یقین اور ایمان لانا۔ جزاک اللہ خیر۔ چلو۔